ये एक और छोटा सा झील है, नाम तो मुझे नहीं आता इसका क्या नाम है, लेकिन ये चिंबरगई बेस कैंप के साथ है। सामने ये चिंबरगई माउंटेन है सारा, ये वाला। इस तरफ हमारा कैंप वहाँ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने टेंट लगाए हैं, ये देखिए। और यहाँ से फिर हमने, ये बिल्कुल साथ है, छोटा सा झील है, तो इसको देख ले। नाम इसका बाद में मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, लेकिन छोटा सा झील है। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमने देखे उसमें से छोटा है। जहाँ जिस झील को आप जाएंगे तो ट्रैक बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ट्रैकर्स और लोग मुकामी सतह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल लश ग्रीन है यहाँ से, अगर आप देखें हरियाली है यहाँ। बर्फ़ अभी भी मौजूद है, रात को हल्की बर्फ़बारी भी हुई थी चिंबरगई पास पर, और काफ़ी बेहतरीन रहा। इस तरफ अगर आप देखें तो क्या नज़ारा है। बड़ा झील है ये, छोटा झील नहीं है ये। वो तो हमने बहुत बड़े बड़े देखे, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि छोटा है, बाकी ठीक ठाक है। पहाड़ों को आप देखें तो बस पथरीले पहाड़ है, खूब तारी कर देने वाले पहाड़ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। झील में 2-3 कलर है, मतलब कुछ बहुत ग्रीन है, कुछ थोड़ा सा ग्रीन है। और आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये दश्त, ये हरियाली, ये और भी मज़ेदार देते हैं। ये अगर आप पानी का कलर देखें तो तकसीम है, कहीं पर बहुत ग्रीन है तो नीला, तो कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर मटियाला है। काफ़ी कलर्स है झील में। ये चिंबरगई बेस कैंप झील है। चिंबरगई बेस कैंप से आप चिंबरगई पास भी जा सकते हैं, और ये झील भी आप देख सकते हैं। हमने रात यहीं गुजारी, इस झील के बिल्कुल साथ, ये कोई आधा किलोमीटर या इससे भी कम। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और हरियाली है, और आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। मेरा ख़्याल है कि आप लोग भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय कर देता हूँ। ये स्कूल्ला आ रहा है, ख़तरनाक रास्ता है, एहतियात एहतियात। स्कूल्ला के बाद इकबाल रवान। नाज़रीन, आप सिर्फ तस्वीरों को देख कर खुश होते हैं, हम ऐसी मुश्किल रास्तों से जाना पड़ता है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद अताउल्लाह भाई।
सूरज اور سورج کی بالکل نیچے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں چمبرگئی بیس کیمپ جھیل پر موجود ہوں. چمبرگئی بیس کیمپ جھیل جب چمبرگئی پاس کو لوگ جاتے ہیں، چمبرگئی سے آگے مختلف ظلم کوٹ اور بہت سارے مطلب علاقے آتے ہیں، جھیلیں آتے ہیں، تقریباً 20 لیکس ہے. تو 20 ان لیکس میں، جھیلوں میں اگر آپ جائیں تو یہ راستے میں آتا ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. یہ یہاں سے شروع ہے، کافی بڑا جھیل ہے. دور سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن جب قریب پہنچ جائے تو بہت کافی بڑا جھیل ہے. سامنے چمبرگئی پاس ہے اور یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے اس کا. یہ اتروڑ اور بحرین کا یہ علاقہ ہے اور یہ راستے پر جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے جھیل آپ کے استقبال میں موجود ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ چمبرگئی بیس کیمپ جھیل، اگر آپ چمبرگئی پیک پہ جاتا ہے، یہاں ٹاپ پہ، اور پاس کو کراس کرنا ہے تو آپ یہاں رک سکتے ہیں. اور جھیل کا نظارہ میں تھوڑا سا یہاں سے آپ کو کرا دوں. 2-3 کلرز ہے، ایک تو مٹیالہ ہے، گرین ہے اور نیلا ہے، اور نیلا آسمان بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہریالی اور آسمان سے باتیں کرتے اونچے اونچے پہاڑ. تو کافی مطلب خوبصورت جھیل ہے. لیکن یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد سے آپ نے پشاور موٹر وے پر، پھر پشاور موٹر وے سے آپ سوات موٹر وے سے آپ نے پھر شموزو برج سے آپ نے کانجو سے پھر مٹا سے پھر بحرین، آگے پھر آپ نے کالام، اتروڑ میں آپ نے وہاں پر سٹاپ کرنا ہے. وہاں سے پھر آپ نے جیپ لینی ہے. جیپ کے ذریعے آپ 1.5 گھنٹہ سفر کریں گے. پھر آپ نے وہاں سے ٹریکنگ شروع کرنی ہے. تو ٹریکنگ جو ہے نا، یہاں تک یہ تقریباً 8 گھنٹے کا ٹریک ہے. یہ پیدل آپ آئیں گے. اگر راستے میں ازمس بھی آتا ہے تو 5 گھنٹے وہ ٹریک ہے. پھر ازمس سے یہ تقریباً 4 گھنٹے کا ٹریک ہے. راستے میں چمبرگئی جھیل بھی آتا ہے. تو کافی خوبصورت نظارے ہے. اس راستے کو اگر آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ سیدھا جاتا ہے تقریباً ظلم کوٹ جھیل ہے. اس کے پاس بہت سارے تقریباً 20 جھیل ہے یہاں اس روٹ پر. تو آپ سلاتن پہنچ جائیں گے اور یہ آپ کا روٹ جو ہے نا، وہ واپس آنا نہیں ہے. آپ نے پھر آپ نے جانا ہے. اگر آپ نے یہاں تک آنا ہے تو یہاں تک جو ہے نا آپ آ سکتے ہیں، پھر واپس بھی جا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تیاری کے ساتھ رہیں. تیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس شوز جو ہے نا وہ بالکل بہترین ہونی چاہیے، ٹریکنگ والا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس یہ جو ٹریک سوٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. گرم جیکٹ اور ہلکی جیکٹ، کیپ دھوپ سے بچنے کے لیے، اور گرم جیکٹ بھی ہونی چاہیے. تاکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اگست کا مہینہ ہے لیکن یہاں پر شدید سردی ہے، نقطہ انجماد رات کو بالکل صفر پہ جاتا ہے، منفی بھی ہو جاتا ہے اور بہت شدید سردی ہوتی ہے. تو آپ ضرور یہ دھیان رہے، ٹینٹ کا بھی بندوبست ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی جو ہے نا اہتمام ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو پھر آپ سفر نہیں کر سکیں گے. تو خاص کر ڈرائی فروٹ پر زیادہ دھیان دیں، آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہو اور کھانا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہلکا پھلکا چیز لے کے آئے تاکہ وہ آپ کے پاس وزن زیادہ نہ ہو. جتنا وزن کم ہوگا آپ سفر کر سکیں گے. تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے بہترین جھیل ہے اور ہم نے یہاں پر رات گزاری ہے اس جھیل کے ساتھ. تو ہم نے بہت انجوائے کیا. لیکن ہمیں جن چیزوں کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کو وہ مشکلات پیش نہ آئے. اور شوز جو ہے نا وہ تھوڑا سا، اگر آپ کے پاؤں جو ہے نا 6 نمبر ہے یا 7 نمبر ہے تو آپ نے اس حساب سے 1 نمبر زیادہ لینا ہے. کیونکہ جب آپ پہاڑ سے اترتے ہیں تو پہاڑ سے اترتے وقت آپ کے پاس آپ کے جو شوز ہے وہ نیچے کی طرف زور جاتا ہے.
تو وہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ خاص کر متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کے ناخون جو ہے نا وہ بھی آپ نے کاٹنے ہیں جب آپ اس ٹریک پہ آئیں گے۔ ہمارے کچھ دوست یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ علاقہ دیکھا ہے، شوکت ایڈوکیٹ بھی ہے، عطا اللہ صاحب بھی ہے، یہ ان کا تعلق چکدرہ سے ہے، اور شوکت ایڈوکیٹ تو میرا دوست ہے، اور یہ بھی ہمارے دوست ہے۔ شوکت، آپ نے کس طرح دیکھا اس جھیل کو، اس علاقے کو؟ علاقہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا علاقہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت جگہوں کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی ہے، خصوصاً بدن کی جو اپنے برداشت کرنی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد ایسی خوبصورت نظارے مل جاتے ہیں اور آپ کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ بہت ہی پرسکون علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور بہت زیادہ ادھر جھیلیں ہیں۔ ہم نے تو بہت کچھ ایک تین چار تو ہم نے دیکھ لی ہے، باقی آگے بھی ہے، لیکن ہے خوبصورت۔ اور جو بندہ آ رہا ہے، جتنے بھی ٹورسٹ ٹریکرز آ رہے ہیں، ان کے پاس سامان ان کے پورے ہونے چاہیے، جوتے، ٹینٹ، کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں یہ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں ایسے کوئی فیسلٹی آپ کو میسر نہیں ہے۔ بالکل، اور ابھی تک یہ ایکسپلور بھی نہیں ہوا ہے اتنا، مطلب گندگی بھی نہیں ہے، تو میں بالکل آپ دیکھیں، آپ کو ریپر بھی نظر نہیں آئے گا، پورا بالکل لش گرین ایریا ہے ساتھ ساتھ جھیل کے ساتھ، اور ایسی تو ہم نے نیچرل بیوٹی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ادھر ہی جنت دکھا دی، ابھی پتہ نہیں وہ جنت کیسی ہوئی تھی، اس جنت کو دیکھ کے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگی، وہ تو الگ ہی ہوگی، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے تو یہ بھی جنت سے کم نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ عطا اللہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیسا لگا؟ اور آپ پہلی دفعہ آ رہے، آپ تو کل بھی وہ بہت سارے 2-3 ضلعوں کی آپ نے ٹرائی کی، لیکن وہ مشکل راستہ تھا، بالکل سیدھا راستہ۔ میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں قدرت کی نظارے دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھی ابھی ٹور کے لیے جا رہے تھے اسلام آباد، اس کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ پہلی بار، کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ لوں اور اپنے خوبصورت نظارے دیکھ لوں، جھیلیں دیکھ لوں۔ اس لیے میں نے یہ ٹریک لیا ہے اور پیدل لیا ہے کہ بھئی اپنے بدن کو ٹھیک بھی کر لوں اور اللہ کی نظارے کے دیکھ لوں۔ بالکل ٹھیک، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، بہت شکریہ۔ چمبرگئی پاس اگر آپ دیکھیں تو برف ابھی بھی موجود ہے اس کے اوپر، اور یہاں کے لیے بہت سارے لوگ مطلب یہاں آتے ہیں، اس چمبرگئی پاس کو کراس کرتے ہیں۔ یہ ایک ہب بنا ہوا ہے، یہ جو جگہ ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اتروڑ کا ایریا ہے، لیکن اس کو کراس کر کے ایک دم بحرین کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بالکل اگر یہ ایریا آپ کو دکھائے، یہ والا ایریا، تو یہ بالکل اس کے ساتھ کٹورا جھیل ہے، اور پھر چھوٹا کٹورا جھیل ہے، اور جاز بانڈا ہے، اور یہ جو یہ سیدھا اگر آپ دیکھیں تو یہ اتروڑ ویلی ہے۔ تو بہت ہی شاندار ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو خوبصورت جگہ اور خوبصورت علاقے دکھاؤں، تو وہ مہم جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ ابھی میں کافی تک چکا ہوں، اور مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ پہلا میرا مشن یہ ہے کہ میں اس روٹ کو، مطلب اتروڑ سے ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، اور ہم نے ازمس جھیل دیکھا، پھر ازمس کے بعد چمبرگئی جھیل دیکھا، اس کے بعد ہم نے جو بہت ہی زیادہ مشکل ٹریک ہے، وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، گلاباد جھیل دیکھا، تورا ڈنڈا جھیل دیکھا، چڑھ سر جھیل دیکھا، اور اب ہم یہاں پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ چمبرگئی بیس کیمپ جھیل ہم پہنچے ہیں۔ تو ہم نے بہت انجوائے کیا، بدن، صحت اور مائنڈ سیٹ۔ آپ اگر یہ کہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا، اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا، تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اپنے آپ کو تولو، پھر بولو۔ اللہ حافظ، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ جھیل کے بالکل قریب کیا نظارہ ہے۔
यहाँ से झील अगर आप देखें तो डिफरेंट कलर है। मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। ये देखिए डिफरेंट कलर। सीधा अगर आप उस रोड से आते हैं तो ये रास्ता है, फिर आप सीधा इस तरफ जाएंगे।